الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واللعنۃ والذلۃ والخزي علی اللعین الخزی الخنزیر الکذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعہ واعوانہ وانصارہ عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، محترم مکرم عزیز سامعین و ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت کروں کہ مجھ سے کافی ساتھیوں نے واٹس ایپ پر، فیس بک پر یہ سوالات اٹھائے کہ آپ ہر بات میں اور ہر موضوع پر، جیسے آج ہمارا فقہ کا موضوع ہے، کبھی حدیث کا ہے، کبھی قرآن کا ہے، تو لیکن خطبہ آپ یہی پڑھتے ہیں جس میں مرزا غلام محمد قادیانی کو بددعائیں بھی ہیں، گالیاں بھی ہیں، لعنتی کہا گیا ہے یہ وہ۔ تو میرے بھائی، اول تو ہمارے والد محترم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت حماد اللہ حالجوی کے خلیفہ ہیں، حضرت علامہ احمد میاں حمادی صاحب، وہ یہ خطبہ پڑھتے تھے جب تک وہ خطاب فرماتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لعنت ہے کس کو؟ گستاخ رسول کو۔ گستاخ رسول پر لعنت کرنا ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، اور حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ ہمارے مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب ہیں، مرکزی ڈپٹی جنرل سیکریٹری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا یہ بھی ہم اسی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ حضور سے محبت ہے، اور قادیانیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا، ان پر لعنت کرنا یا انہیں گالی دینا، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں رسول پاک سے محبت ہے، تبھی تو اس کے دشمنوں سے نفرت ہے، تو ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خطبہ میں پڑھتا ہوں کہ قادیانیوں سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان کے ساتھ ساتھ قادیانیوں سے نفرت کا اظہار، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان کا اظہار اور قادیانیوں سے نفرت کا اظہار ہو۔ تو ہمارے پاس یہ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے دارالافتاء حمادیہ جامعہ ندوۃ العلوم ختم نبوت کی طرف سے۔ اس میں دوست ہمیں سوالات وغیرہ لکھ کر بھیجتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سوالات وغیرہ بھی آپ کو ان کے جوابات دیے جائیں گے، اور دیگر دینی مسئلے مسائل کے بارے میں بھی۔ تو یہ عمران بھائی ہیں کراچی سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ وضو میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا کیا ضروری نہیں ہیں، وضو توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، کس کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے اور کس کس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، کون سی نیند آنے سے وضو ٹوٹتا ہے، کون سی نیند نہ آنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور کون سی قے سے وضو ٹوٹتا ہے، کون سی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ٹیکا لگوانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور اسی طریقے پر ہنسی وغیرہ آنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو میرے بھائی توجہ سے سماعت کریں کہ وضو میں فرض کل 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہاتھ دھونا، اور ہاتھوں کو یہاں تک علماء نے لکھا ہے، یہ سارے بس ہاتھ کوہنیوں تک ایک دفعہ دھونا، یہ فرض پہلا۔ اور دوسرا فرض ہے پورا منہ، یہاں کے بالوں سے لے کر یہ تھوڑی سے نیچے تک، اس کان کی یہ لو کہلاتی ہے، اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، اور دوسرا فرض یہ ہے۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ سارے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ چوتھائی سر کتنا ہوتا ہے؟ یہ یہاں تک، یہ چوتھائی سر ہے، یہاں تک مسح کرنا یہ فرض ہے، اور ٹخنوں تک، ٹخنوں کے اوپر تک پاؤں دھونا یہ فرض ہے۔ یہ 4 فرض ہیں۔ یہ فرض پورے ہو گئے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک بال رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ کی جگہ خشک رہ گئی، پانی نہیں پہنچا، تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب
سنت ہیں، جیسے مثال کے طور پر 3 دفعہ ہر عضو کو دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے سر کا مسح کرنا، یہ سنت ہے۔ اور کانوں کا خلال کرنا، کانوں کا مسح کرنا، یہ خلال کرنا یہ سنت ہے۔ اور ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا، یہ سب چیزیں سنت ہیں۔ باقی وضو توڑنے والی جو چیزیں ہیں، وضو توڑنے کے لیے سب سے پہلے تو پیشاب پاخانہ، خون، ان چیزوں کا نکلنا یہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ نیند کا آ جانا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ سوال معلوم کیا گیا ہے کہ ٹیک لگا کر، تو ٹیک لگا کر اگر نیند آ جائے گی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ ٹیک لگانے کے بعد انسان کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ یقینی بات نہیں ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو اس لیے جسم ڈھیلا ہو جانے کی وجہ سے، جیسے سیدھا بندہ سو جاتا ہے جسم بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو ٹیک لگا کر سونے سے اور سیدھا سونے سے یہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ ٹیک نہیں لگائی اور ایسے ہی گھٹنوں پر سر رکھ کر سو گیا اور جھومتا رہا، ایسے جھومتا رہا کافی، اور ایسے گر گیا، گرنے کے بعد ایک دم اٹھ گیا، ایک دم اٹھ گیا، یعنی ایک 20-30 سیکنڈ کے لیے بھی سویا نہیں، ایک دم اٹھ گیا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز اس سے خارج نہیں ہوئی جس سے وضو ٹوٹ سکے۔ تو ایک دم اٹھ جانے سے، آنکھ کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر تھوڑی سی بھی دیر اس کو نیند آ گئی، اس کے بعد یہ سویا ہے اور پھر اٹھا ہے، تو پھر اس کا وضو چلا جائے گا۔ لیکن کھڑے کھڑے اگر اس کو نیند آ گئی تو کتنی بھی دیر کھڑا رہے۔ ہمارے پاس ایک خاتون تھی، اللہ اسے غریق رحمت فرمائے، انہوں نے مسئلہ معلوم کیا کہ مولانا میں اللہ اکبر کہہ کر اور کھڑی ہو گئی تو پونا گھنٹہ مجھے نیند تھی، پونا گھنٹہ۔ اس وقت ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، ہمارے حضرت والد محترم نے انہیں یہ مسئلہ بتایا، میں نے خود سنا، تو فرمایا کہ کھڑے کھڑے جتنی بھی دیر نیند آئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس لیے کہ اس میں اعضاء ڈھیلے نہیں ہو جاتے، کھڑے کھڑے نیند آنے سے بھی بالکل بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ قے کرنے سے کتنی قے ہے؟ اگر تھوڑی سی متلی ہوئی اور خود بخود قے آ گئی، تھوڑی سی تھوک جتنی، 2 تھوکوں جتنی، 3 تھوکیں جتنی قے آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر منہ بھر کر قے آئی، منہ بھر کر کس کو کہتے ہیں؟ اتنی قے آنا کہ جس کو آدمی روک نہ سکے، اس طریقے پر یوں کر کے آدمی اس کا منہ کھلنے پر مجبور ہو جائے، اتنی تیزی سے پیچھے سے قے آئی کہ اس کو روک نہ سکا، یہ قے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ تھوڑی تھوڑی قے آتی رہی، اب وہ اتنی دفعہ آئی کہ اگر اس کو ساری کو جمع کیا جائے تو وہ اتنی قے بن سکتی تھی منہ بھر کر قے والی، تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسرا سوال ہنسی کا ہے۔ ہنسی سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر نماز کے اندر ہے تو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ نماز کے اندر صرف یوں ہنسنا کہ دانت کھل جائیں اور آواز بالکل بھی نہ آئے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، تو وضو تو بطریقہ اولا نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ اتنی زور سے ہنسی آئی کہ بالکل برابر میں جو کھڑا تھا اس نے سن لیا ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل برابر والا جو کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اتنی زور سے وہ ہنسا ہے کہ برابر والے نے بھی سن لا، 5-6 جنے جو ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی سن لیا ہے، اب اس سے نماز بھی گئی، وضو بھی گیا،
وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، نماز بھی اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اسی طریقے پر ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ وضو، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کے بعد ناخن نہ کاٹے جائیں، وضو کے بعد ناخن کاٹنے سے وضو ختم ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ وضو کے بعد جمعے کے دن غسل سے پہلے ناخن کاٹ لی جائے، یہ اچھا ہے، لیکن اگر بعد میں بھی کاٹے جائیں تو نہ غسل خراب ہوتا ہے نہ وضو خراب ہوتا ہے، نہ ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ ایسے ہی جیسے یہ ہاتھ جل گیا، اس کے اوپر وہ آہستہ آہستہ کالی چمڑی آ گئی، اب میں نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد یہ اتنی ڈھیلی ہو گئی کہ اس کو اٹھا کر میں نے پھینک دیا، باہر پیپ نہیں نکلی، خون نہیں نکلا، تو اس سے بھی وضو نہیں جائے گا، اور نہ اس کو اوپر سے دھونے کی ضرورت ہے، ان دونوں چیزوں سے بھی وضو نہیں جاتا۔ اور ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اگر وضو کرنا تو یاد ہے، لیکن اس کے بعد وضو کا ٹوٹنا اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے، تو وہم میں نہ پڑے۔ وہم اور شک اتنی گندی بیماری ہے کہ انسان اس کی وجہ سے یا تو شیطان اسے وہم میں ڈال کر، شک میں ڈال کر اتنا وہ کر دے گا کہ نماز تو نہیں چھڑوائے گا، لیکن نماز اتنی تاخیر کروا دے گا کہ نماز کا وقت نکلوا دے گا۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت ہے، اب ایک بندہ اٹھا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد تک گیا، اس کو وہم پڑ گیا کہ یار ہوا تو خارج نہیں ہو گئی، پیشاب کا خطرہ تو نہیں آ گیا، مسجد میں بیٹھ گیا وضو کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو یار یہ دھویا پتہ نہیں دھویا، یہ حصہ دھویا پتہ نہیں دھویا، دھویا پتہ نہیں دھویا، تو بے نمازی تو نہیں ہوا، لیکن اس کے دھویا پتہ نہیں دھویا میں سورج نکل گیا، اس کی نماز نکل گئی۔ تو اس وہم میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر وضو کرنا یاد ہے لیکن وضو کا ٹوٹنا اچھے طریقے سے یاد نہیں تو وضو قائم ہے، بسم اللہ کر کے نماز پڑھیں، اور وضو کے ساتھ جو کام کرنے کے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، اور اسی طریقے پر نماز بھی اس کی درست سمجھی جائے گی۔ وضو کے لیے اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ وضو کے کرتے کے دوران ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، تا حیات وضو کے اندر اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ہمیشہ شک میں مبتلا رہتے تھے۔ تو ہمارے ان کی اہلیہ راوی ہیں کہ 50 لوٹے گن کر میں نے ان کے چہرے کو دھلوایا، وہ بار بار یہاں سے یہ بال خشک رہ گیا، یہ بال خشک رہ گیا، بہت بڑے اللہ کے ولی انسان تھے، لیکن نماز تو ان کی قضا نہیں ہوئی اس وجہ سے کہ وہ اٹھتے ہی ایسے تھے، 2 بجے رات کو اٹھے، پیشاب کیا، پھر اس وہم میں کہ پیشاب کے قطرے سوکھے، 2 گھنٹے اس میں لگ گئے، 4 بج گئے، 4 کے بعد وضو میں 2 گھنٹے لگ گئے، 5-6 بج گئے، سردیوں کے 6 بجے نماز پر بیٹھے۔ تو وہ اس وہم میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس عضو کو دھویا اور اس عضو کو نہیں دھویا۔ اگر صاف اور 100% یقین ہو کہ اس عضو کو نہیں دھویا اور نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ نہیں دھویا تو ایک دفعہ دھو لیں اسی وقت۔ یہ بات کب تک کی ہے؟ جب تک وضو خانے میں بیٹھا ہوا ہے اور ادھر ہی خیال آیا کہ شاید یہ نہیں دھویا، شاید سر کا مسا نہیں کیا، تو پانی اٹھائے اور سر کا مسا کر لیں جلدی سے۔ لیکن اگر وضو مکمل ایک دفعہ کر لینے کے بعد مسجد میں اس نے قدم رکھ دیا یا وضو کا لوٹا اس نے رکھ دیا ہے، اور اب اگر اس کو شک پڑ رہا ہے کہ یار پاؤں دھویا پتہ نہیں دھویا، سر کا مسا کیا پتہ نہیں کیا، یہ عضو دھویا پتہ نہیں دھویا، اب اس کو شرعاً کوئی اجازت نہیں کہ کسی شک میں پڑھے، خاموشی کے ساتھ جا کر نماز پڑھے۔ جب 1-2 دفعہ اس طریقے پر کرے گا تو شیطان اس کو شک میں ڈالنا ہی چھوڑ دے گا، شیطان اس کو شک میں لانا ہی چھوڑ دے گا کہ یہ نماز کو تو ویسے ہی نہیں چھوڑ رہا۔ تو اس لیے ایک تو شک کی بیماری نماز میں، وضو میں، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، وقت کافی ہو رہا ہے، انشاءاللہ باقی مسائل وہ کل بیان کیے جائیں گے۔ جو دوست و احباب
ہمارے مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر بھی دے رہے ہیں، ہمارے کیمرہ مین حافظ صاحب اور ترتیب بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر جو مسئلے مسائل آئیں گے باقی وہ کل بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔